حضرت حسان بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں کہ آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا، ایسا کوئی ماں جن ہی نہیں سکتی قیامت تک، ایسا بیٹا ماں قیامت تک نہیں جن سکتی۔ تو اب حسن مصطفیٰ معترض اعتراض کر سکتا ہے، پھر اگر ٹولا ہوگا تو اعتراض ضرور کرے گا، وہ کہے گا کہ حضرت حسان نے صاحب کیا کیا دیکھا؟ ابھی ہم میگرج میں ہم یہ کہیں کہ وہ فلاں انسان سے اچھا کوئی نہیں، تو یہ صرف میگریج والوں کے لیے، یہاں سے ہٹ کر کے آپ بوڑاسا چلے جائیں تو متقیوں کا بھنڈار پڑا ہوا ہے، اس سے اور آگے احمدآباد کی طرف آپ ٹنگ مر لگا دیں تو وہاں جائیں تو وہاں اور زیادہ پرہیزگار لوگ ہیں، اس سے اور آگے چلتے چلتے جہاں آپ حد و شمار میں نہیں آ سکتا کوئی بھی، تو ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہم نے کسی کی تعریف میں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صحابی رسول تھے، عشق میں کہہ دیا ہوگا کہ حضور آپ جیسا کوئی ماں پیدا ہی نہیں کر سکتی، آپ جیسا حسین و جمیل کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ نے حسن عقیدت میں کہہ دیا ہوگا۔ ارے صدیق نے دیکھا ہے تو صدیق نے حسن مصطفیٰ کی تعریف کر دی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مصر میں حسن نہیں تھا۔ ارے اگر عثمان غنی نے مصطفیٰ کے حسن کی تعریف کر دی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عراق والوں کے پاس حسن نہیں تھا۔ ارے ساری کائنات تو انہوں نے نہیں گھومی، وہ مدینہ سرکار کے ساتھ رہے، اگر زیادہ کرو تو واپس مکہ تشریف لے آئے، انہوں نے یہی تو ہجرت کی ہے، اور جنگ میں وہ تشریف لے گئے، کبھی بدر میں چلے گئے، کبھی خندق میں چلے گئے، کبھی احد کے معرکے میں چلے گئے، کبھی ادھر ادھر کے جنگوں میں، کبھی خیبر میں چلے گئے، تو اس طریقے کی جنگوں میں، کبھی خندق میں چلے گئے، یہ جنگوں میں شرکت کی آقا کے ساتھ میں۔ تو بتاؤ حسن مصطفیٰ انہوں نے دیکھا ہے تو یہ ایک محدود جگہ ہے، یہاں پر انہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا تو یہ قید کیسے لگا سکتے ہیں کہ یہ حسن مصطفیٰ تو اور بھی آقا سے اور بھی زیادہ کوئی حسین و جمیل ہو سکتا ہے، کسی اور شہر میں چلے جاؤ، کسی اور ملک میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی حسین و جمیل مل جائے، یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اب ہم ایسے کو دلیل بنائیں کہ جس کا کوئی مثل نہیں لا سکتا، جس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، اور ہم ایسے کی دلیل پیش کریں گے کہ جس نے مشرق بھی دیکھا ہے، جس نے مغرب بھی دیکھا ہے، جس نے شمال بھی دیکھا ہے، جس نے جنوب بھی دیکھا ہے، جس نے تحت الثری بھی دیکھا ہے، جس نے بیری کے درخت تک بھی دیکھ دیا سب کچھ، اور جو معراج کی رات آقا کے ساتھ رہا ہے، جو براق کی نکیر درخت پکڑ کر کے پہلا آسمان آقا کو لے جا رہا ہے، وہ مسجد اقصی سے مسجد حرام تک آقا کو ساتھ لے کر کے جا رہا ہے، وہاں سے براق اٹھ رہا ہے تو وہاں سے آقا کے ساتھ پہلے آسمان پر جبریل ساتھ ہے، دوسرے آسمان پر جبریل ساتھ ہے، تیسرے آسمان پر جبریل ساتھ ہے، چوتھے آسمان پر جبریل ساتھ ہے، آقا براق پر بیٹھے، پانچویں آسمان پر جبریل ساتھ ہے، آقا براق پر بیٹھے، چھٹے آسمان پر جبریل ساتھ ہے، آقا براق پر بیٹھے، ساتویں آسمان پر محمد مصطفیٰ براق پر بیٹھے، ساتویں آسمان پر جبریل ساتھ ہے۔ اس کے بعد بیری کا درخت آ گیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، منتہا بولے تو انتہا کی جگہ، جہاں جبریل کے پردم توڑ دیں اس سے آگے مصطفیٰ کا سفر ہے، مصطفیٰ لامکان تک جانے والی ذات کا نام ہے۔ تو جبریل سے میرے آقا نے معراج کی رات پوچھا تھا، ایک روز جبریل سے معراج کی رات یہ کہنے لگے شاہ امم بتا تو ہے تو دنیا دیکھی یہ پتا ہم کیسے ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں آفاق وہاں کر دیدہ ہم، میں نے پتا فرزیدہ ہم، بسیار خوبہ دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے آقا میں نے زمین و سما دیکھے ہیں، میں نے ساری کائنات کا دورہ کیا ہے، میں نے مشرق و مغرب دیکھے ہیں، شمال و جنوب دیکھے ہیں، تحت الثری دیکھا ہے، آسمان دیکھا، لامکان سے نیچے کی حدود تک میں جنت میں بھی جا کر کے آیا، لیکن خدا کی قسم آقا آپ جیسا حسین و جمیل اللہ نے کبھی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ آقا آپ جیسا حسین و جمیل اللہ نے کسی ماں کو عطا ہی نہیں کیا۔ تو جب جبریل کی گواہی ہو گئی تو بات ختم ہو گئی نا، اب اس سے زیادہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم کسی سے دلیل حسن مصطفیٰ کی نہیں مانگیں گے کہ میرا محبوب کیسا، ارے مصطفیٰ کی جتنی تعریف کرو اتنا کم ہے، جتنی میرے آقا کی مدح و ثنا کرو اتنا کم ہے۔ اور دیکھو آقا کی نعت کو حضرت عائشہ بھی پڑھتی، حضرت حسان نے بھی پڑھی، تو یہ تو نعت پڑھنا یہ بھی سنت صحابہ، نعت پڑھنا آقا کی یہ بھی سنت صحابہ، جسے یہ بدعت کہتے ہیں نا یہ سنت صحابہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا حسن ایسا،
آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی رسول پیغمبر آئے دنیا میں، اللہ نے ہر ایک کو خوبیاں عطا فرمائی نا، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 50، کسی کو انتہا کر دی، ہر ایک کو الگ الگ خوبیاں، کتابیں، صحیفے عطا ہوتے رہے، اور وہ مستعد حافظہ سناتا ہوا دنیا میں آیا، اپنی قوم کو تبلیغ کی، جتنے وقت تک اللہ نے انہیں رکھنا تھا رکھا، پھر اپنے پاس بلا لیا واپس۔ تو یہ جتنے انبیاء رسول پیغمبران نظام آئے، یہ کیوں آئے؟ ایک وحدہ لا شریک کی تعلیم دینے کے لیے، اللہ ایک ہے یہ قوم کو بتانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی حسن عطا فرمایا، حضرت نوح کو بھی حسن عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,999 صحابہ کرام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ تو میرے دوست سنو، ان تمام کے حسن کو اگر بکھیر دو تو یہ تمام انبیاء میں پوری دنیا بن جائے گی، اور اگر اس کو سمیٹ دیا جائے تو ذات پاک محمد مصطفیٰ بن جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں حسن کیسا ہے میرے آقا کا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو کوئی ایک نظر دیکھ لیتا نا، ایک نظر، تو پھر وہ دوسرے کی طرف پلٹ کر کے کبھی نہیں جاتا۔